فیصل فرید چوائس صاحب، سب سے پہلے یہ کیسے پاسبل ہوا؟ وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں پیو دا وے، کیسے ہوا یہاں تک آنے کے؟ دیکھیے جامی صاحب، جیسے آپ نے بھی ایک بہت شاندار پروگرام کیا اس کے اوپر، ہماری بھی معلومات دی، ہم نے بھی ٹویٹس کیے. اس میں جو سب سے میجر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ تو خان صاحب کی ہیلتھ ڈیٹیریوریشن جو ہے، وہ جو پچھلے سولیٹری میں رہنے کی وجہ سے، رکھنے کی وجہ سے جو ان کو دی گئی، جو ان کے اوپر معاملات کیے گئے، یعنی آپ محل میں بھی ہوں جامی صاحب، اور اگر آپ کو اکیلا تنہا ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے، آپ کے پاس نہ ٹی وی ہے، نہ اخبارات ہیں، نہ کوئی ملاقاتی ہے، تو اس سے پھر آپ کو ایک فزیکل جو ٹول جو ہوتا ہے، وہ تو خیر ایکسرسائز بہت کرتے ہیں، لیکن یہ 74 ایئرز اولڈ. پھر ان کے بعد ایک سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے، ٹول ہوتا ہے نا جی، ایک مینٹل ٹول ہوتا ہے. یعنی ان ساری چیزوں کی قیمت تو ادا کرتا ہے کوئی بھی انسان جو کہ گوشت پوش کا انسان ہو. تو اب گزارش ہے جی کہ یہ جو سارے معاملات اس وقت ہوئے ہیں، اور پھر جو آپ کے سوالات کا جو مین جواب ہے وہ یہ ہے کہ معروضی حالات جو ہے نا، سیاست کو کا دھارا ہمیشہ معروضی حالات جو ہے نا وہ طے کرتے ہیں. ویری ٹرو. اگر آپ اس کو لوکل سیاسی پیرائے میں دیکھ لیں، انٹرنیشنل بدلتے ہوئے سیاسی حالات دیکھ لیں، اس میں جو اس وقت ضرورت ہے چھوٹے صوبوں کی، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا جی. کیونکہ جو اگلا نظام ہے، جو کہ نظام شاید میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا اسی تھا کہ پروگرام میں کتابیں چھپ چکی ہیں جی آپ نے کہا کہ صدارتی آن نظام ریکارڈ. اور پارلیمانی نظام، تو یہ چھوٹے صوبوں کے بغیر ممکن نہیں ہے. لہٰذا جو اگر پاکستان کو ایک سٹیبل سٹیٹ جو ہے وہ بننا ہے، اور اس میں مشرق وسطیٰ کے بدلتے ہوئے حالات ہیں، یا ہمارے ہمسائے میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے، پاکستان نے بین الاقوامی بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹی ہیں، لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے یہ جامی صاحب بالکل ڈیلیور نہیں کر سکی کسی ایک محاذ کے اوپر. اور یہ وہ بوجھ ہے جس کو اٹھا کے دیکھیں نا، کندھے جتنے بھی مضبوط ہوں، آخر وہ ہرکولیس کو، ایک رومن جو میتھولوجی ہے، ہرکولیس بھی شفٹ بدلتا ہے، اس سے طاقتور جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں کوئی آیا دنیا میں، لیکن وہ ایک کندھے سے دوسری تک کندھے پہ میتھولوجی کے مطابق، کہانی کے مطابق، گریک میتھولوجی وہ شفٹ بدلتا ہے. جی تو گزارش یہ ہے کہ اب یہ چیزیں تو آگے فیوچر میں طے ہوں گی. ابھی خان صاحب کا جو ہاسپٹل میں منتقلی کا فیصلہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے. تو صاحب اب اس کے آپ مستقبل چونکہ سنس یو ور پارٹ آف تھک اینڈ تھن فار ایجز، تو اب بھی جب یہ ساری پیش رفت ہوئی، یہ میں سادہ لفظوں میں دیکھنے والوں کے لیے ان کو الجھائے بغیر آپ سے بحیثیت سیاستدان اور قانون دان ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. ہاؤ سگنیفیکنٹ از دس ڈیسیژن، ریلیف اور پیش رفت؟ کتنا سگنیفیکنٹ ہے اس کے؟ دیکھیں یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے، ایک تو 3.5 سال بعد بہت بڑا ریلیف ملا ہے. عمران خان صاحب کی ہیلتھ سے متعلق پٹیشن جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی. دوسرا، آپ نے خود وہ ناصر بٹ صاحب کا بھی بیان سنوایا ہے، وہاں پہ پریشانی تو ہو گئی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سازش کی ضرورت کیا، یہ اپنے بوجھ تلے خود بھی آگے. جب نقوی صاحب نے بیان دیا تھا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا، تو 3 دن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قمیض اوپر پہنتے ہیں یا پینٹ اوپر پہنتے ہیں. یہ مطلب اتنا کمزور یہ سیٹ اپ ہے. تو ایسا کمزور سیٹ اپ جو آج کل کے حالات، آپ کے بیرونی قرضے آپ دیکھیں کتنے بڑھ گئے ہیں، آپ کی اکانومی جو ہے وہ بالکل زیرو ہو چکی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہوئی ہیں، یہ ایسے تو ہوا میں تو نہیں ہو جاتی نا جی. آخر جو فیصلہ ساز ہیں ان کو بھی پتا ہے، وہ لمبے لمبے کی بات ہوتی ہے. Let me make it more simpler, sir. Let me make it more simpler and let me try to put another way. For instance, آنکھوں کا مسئلہ ہوا، وہ اس سے زیادہ سنجیدہ تھا، بینائی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی میل ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھیں، اس طرح سے بورڈ نہیں بنا، اس طرح سے اسپتال منتقل نہیں کیا گیا، فیملی کو ایکسیس نہیں دی. اب تو ایک بلڈ پریشر کے حوالے سے رپورٹ آئی، سپرنٹینڈنٹ جمع کروائی، اس بیس پہ یہ معاملہ سامنے آیا. تو بظاہر تو اس سیٹ اپ یا اس حکومت کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی پریشر نہیں تھا، نہ کوئی احتجاج ہو رہا تھا، نہ کوئی دھرنا ہو رہا تھا، نہ کوئی لانگ مارچ ہو رہا تھا. دین آؤٹ آف سڈن یہ سب کچھ یا کسی پروسیس کا حصہ ہے؟ جامی صاحب 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یا آپ میرا انٹرویو کریں یا میں اپنا انٹرویو آپ کے ساتھ ارینج کروں. ٹھیک ٹھیک.
آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا آپ لب کشائی کریں، آپ نے تو طرح مصرع دے دی ہے۔ سر گزارش ہے سر کہ دیکھیں معروضی حالات کی جو میں ذکر کر رہا تھا، ہم، اس ملک کے معروضی حالات اب میرے خیال میں متقاضی ہیں۔ ہم، عمران خان صاحب کی ہیلتھ جو ہے وہ بھی ہے، ہم، جو سیاست ہے وہ بھی متقاضی ہے کہ ملک میں جو سب سے مضبوط لوگ ہیں اور سب سے پاپولر لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں ہم، اور ملک کو آگے لے کے چلیں۔ ہم، لیکن الٹیمیٹلی ایم ہے ملک کو آگے لے کے جانا ہم، سب کا، ہم، کوئی کسی کا ذاتی جاگیر تو ہے کوئی نہیں کسی کی، ہم، یہ ہے ملک تو ہم سب ہیں، آپ بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ہم بھی ہیں، عوام بھی ہوگی اگر ملک رہے گا تو ملک کی جو یہ سوچنا کہ سینسٹیوٹی نہیں ہے ہم، اور یہ تو غلط بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت تھی ہم، اور اس کا آغاز ہوا ہے اور یہ ایک بڑا خوشائند آغاز ہے۔ ہم، یہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے اب پولیٹیکل ایکیومن کا امتحان۔ ہم، خان صاحب کی فیملی کا میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور خان صاحب کا خود بھی، کہ ٹھیک، اگر ہم۔ وہ جو اس شفٹنگ ہے اس کو ہینڈل کرتے ہیں پراپر طریقے سے تو یہ پھر مستقل ہو جائے گی۔ تو لیکن اس میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب زیادہ تر ذمہ داری تو آبویسلی اب اس کے رزلٹ میں خان صاحب، ان کے اہل خانہ اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم پر عائد ہوگی نا، کہ وہ کیسے اس کو یہ سوشل میڈیا ٹیم کا تو دیکھیں انہوں نے وہ جو باہر والے ہیں نا، ہاں، وہ تو خان صاحب کا نہ ان کو آن کرتا ہے نہ کچھ، وہ ہمیشہ وہ الٹی باتیں کرتے ہیں۔ مطلب آپ دیکھ لیں نا اس وقت ہم، جو الٹی باتیں ہو رہی ہیں، ہم، مطلب آپ ایک ریلیف ملا ہے، لیٹ اٹ بی، عمران خان صاحب کی زندگی صحت ہوگی تو سیاست ہوگی، ہم، ٹھیک ہے جی۔ اگر زندگی صحت کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو سیاست کس بات کی؟ میرے سمیت یا میرے بھائی کے سمیت یا پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری کیا سیاست ہے عمران خان کی زندگی صحت کے بغیر؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم، لہٰذا یہ چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ پرائرٹیز ہم، آپ کو دینی پڑتی ہیں۔ جب آگ لگی ہو نا جی، ہم، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ہے اس وقت کہاں پانی کہاں سے دستیاب ہے، ہم، تو اس کو مطابق استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ جو آگ ہے وہ کیسے بجھے گی، ہم، وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس میں پانی پاک جو ہے زمزم کا جو ہے یا وہ کریں گے یا اس طرح سے کریں گے۔ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اہل خانہ بالخصوص ان کی جو بہنیں ہیں یا کنسرن کوارٹرز ہیں پہ دے ول بہیو سینسبلی ناؤ؟ دیکھیں جو آج بہت خوشائند بیان دیا ہے حلیمہ بی بی نے اس کے باہر جیل کے باہر، وہ تو ایک بڑی پازیٹیو انڈیکیشن ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے خیال میں نورین بی بی نے بھی میڈیا سے بات نہیں کی ہے ملاقات کے بعد، نہیں کی، مجھے علم نہیں ہے، نہیں اور اگر وہ اس طرح کی۔ سے رکھیں گے تو پازیٹیوٹیز بڑھیں گی۔ اچھا، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ خان صاحب کی زندگی اور صحت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے بہت ٹائم ہے، بعد میں کریں۔ یہ تاثر کیا درست ہے کہ چونکہ 16 ستمبر کو اگلی ہیرنگ ہے، بیچ میں چھٹیاں تو بنتے ہیں 29 دن، تو کیا تاثر یہ درست ہے کہ 29 دن میں دو بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے کوئی ڈیڈ لائن کھینچ دی گئی؟ دیکھیں یہ تو اب آنے والے دنوں میں طے ہوگا، لیکن یہ جو جماعتیں ہیں یہ بہت زیادہ ان کو سپورٹ ملا ہے، بہت زیادہ ان کو ایک وہ ملی ہے انکنڈیشنل سپورٹ، لیکن ڈیلیور نہیں کر سکے۔ دیکھیں نا اسی وجہ سے یہ جو باتیں ہوتی ہیں جامی صاحب، آپ تو جانتے ہیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایسے نہیں آ جاتی مارکیٹ میں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ سلسلہ جو سلسلہ چلتا ہے یہ پہلے ہو گیا ہوتا ہے، پھر یہ پبلک ہوتی ہیں۔ تو جب یہ سٹیٹمنٹ آ گئی تھی تو تبھی ہم نے یہ ایک لاسٹ سوال آپ سے ایک لاسٹ سوال، پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں، لاسٹ سوال آپ سے، چونکہ آپ نے اس کیس کو پورا پڑھا ہوا ہے، کیا ایک تاثر دوپہر کو یہ اٹھایا گیا کہ جناب وہ اسپتال منتقلی کی تو کوئی پٹیشن تھی نہیں، یہ تو عدالت خود سے حرکت میں آئی ہے، یہ تاثر غلط نہیں ہے؟ نہیں، ان کی ایک سی ایم ہے، وہ دیکھیں نا ایسی غیر ذمہ دار صحافت نہیں کرنی چاہیے جی۔ آرڈر چینج ہو جائے گا، لائٹنگ آرڈر کا چینج، ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ عجیب و غریب ہماری ڈیزائرز ہیں جو ہمیں ڈرائیو کرتی ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے جامی صاحب۔ ذمہ داری ہے، صحافت ذمہ داری کا کام ہے، آپ کوئی گفتگو کرتے لوگ سنتے ہیں، بالکل ایسے پھر اپنا بھی مذاق بنتا ہے، بالکل ایسے آپ آرڈر چینج کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔